اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں اس صورت میں بس یوں جانیے کہ اس عبداللہ ابن ام مکتوم کا ذکر کیا ہے، اس صحابی رسول کا، کہ فرمایا میرے آقا، اللہ فرما رہے ہیں لیکن یہ آقا کا لفظ میں نے احتراماً لیا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے بندے، میرے پیغمبر، میرے رسول، وہ آپ کی بات تو ٹھیک ہے کہ وہ اگر مشرکین مکہ جو پیسے والے تھے، دولت والے تھے، وہ ایمان لے آتے تو بہت زیادہ تبدیلی آتی، انقلاب آ جاتا۔ انقلاب کا معنی بھی تبدیلی ہے، لیکن وہ جن کے بارے میں آپ کوشش کر رہے تھے وہ پتہ نہیں ایمان لاتے یا نہ لاتے، وہ تو معاملہ مشکوک تھا، لیکن جو آپ کی خدمت میں آیا تھا وہ تو پکا صاحب ایمان تھا۔ تو آپ نے جو پکا متیقن تھا، جو آپ پر، آپ کے ساری کائنات کے خالق پر ایمان لا چکا تھا، آپ نے اس کو ترجیح نہیں دی، ان کو ترجیح دی ہے جو پتہ نہیں ایمان لائیں گے یا نہ لائیں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ محفل یعنی شریعت اسلامیہ کا ایک اصول بھی بتا دیا، اور وہ یہ تھا کہ امراء کے سامنے غریب کو، جو مالی اعتبار سے غریب ہو اور وہ صاحب ایمان بھی ہو، اس کو نیچ نہیں دکھایا جاتا، نیچ نہیں سمجھا جاتا۔ اللہ نے جو ہدایات دی اس میں یہی بتایا گیا کہ میرے پیغمبر، آپ دنیاوی اعتبار سے اپ ڈاؤن کرنے نہیں آئے، آپ تو غریبوں کا سر اٹھانے آئے ہیں۔ اور اگر آپ مطالعہ کریں اور گہرائی سے مطالعہ کریں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کے بندوں کو دوسرے بندوں کی جھکائی سے، بڑائی سے، غرور سے ہٹایا ہے اور اللہ کے سامنے جھکایا ہے۔ غلامی کی زنجیریں اللہ کے نبی کاٹنے آئے ہیں، غلامی کی زنجیریں پہنانے نہیں آئے۔ میرے نبی کا غلام، نبی کا غلام تو ہو سکتا ہے، کسی اور عام انسان کا وہ غلام بمانا نوکر، چاکر یا خریدا ہوا غلام یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں اسی کا ذکر کیا ہے۔ اب آپ قرآن پر غور کیجئے تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ عبس و تولی، یہاں انہوں نے لکھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تر شروع ہوئے اور منہ پھیر بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ پھیرنا آپ کی ناراضگی کی علامت تھا۔ یہ ذہن میں رہے کہ نبی نبی ہوتا ہے، بس ہدایات ان کو جو ملتی ہیں وہ براہ راست اللہ سے ملتی ہیں، اللہ کے علاوہ انسان ان کو ہدایات دیتا نہیں ہے، انسان اللہ کے نبی سے ہدایات لیتا ہے۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اللہ کے نبی حاکم ہیں، اللہ کے نبی فیصل ہیں، اللہ کے نبی جسٹس ہیں، اللہ کے نبی قاضی ہیں، فیصلہ ان کا چلے گا۔ کوئی عام آدمی ان کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ اس طرح فیصلہ کریں، اس طرح کریں۔ ان کا براہ راست معلم جو ہے، براہ راست استاد جو ہے، وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ اگر آپ کو یہ لفظ میرے سمجھ میں آ گئے تو ایک لفظ عام طور پر جو کہتے ہیں النبی الامی، نبی کا معنی ہے خبردار، ایک نبی کا معنی ہے خبریں دینے والا، اور امی کا معنی جو عام لوگ کہتے ہیں وہ غلط ہے۔ امی کا یہاں معنی ہے کہ جس کا استاد صرف اور صرف اللہ ہو، اور وہ میرا نبی ہے۔
النبی الامی، ہم جس نبی کو مانتے ہیں وہ براہ راست اللہ کی عطا، اللہ جو دیتے ہیں وہ لے کر ہم تک پہنچاتے ہیں، اپنی طرف سے بھی کوئی بات نہیں کرتے۔ ان جاءہ الاعمی، کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا، آنکھوں سے معذور آیا۔ وما یدریک لعلہ یزکی، تمہیں کیا خبر شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا۔ یعنی صاحب ایمان جب سچے دل سے بات پوچھتا ہے تو اپنے ایمان کی حلاوت میں اس کو اور تیزی ملتی ہے، اور وہ مزید جو ہے اپنے آپ میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا سوچتا تو سمجھانا اسے فائدہ دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ انہیں بتاتے جو وہ پوچھ رہے ہیں، تو آپ کو بھی فائدہ ہوتا اور اسے بھی بات سمجھ میں آتی۔ اما من استغنا، جو پرواہ نہیں کرتا، یعنی جب بھی دیکھو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر میں لگا ہوا ہوتا، دنیا کو دین پر ترجیح نہیں دیتا۔ میرے الفاظ پر آپ غور کریں، دنیا کو دین پر ترجیح نہیں دیتا۔ جو دنیا کو دین پر ترجیح دیتا ہے یہ کفر کی علامت ہے، جو دین کو دنیا پر ترجیح دیتا ہے یہ مسلم کی علامت ہے۔ یا فرمایا عفا فانت لہ تصدی، اس کی طرف تم توجہ کرتے رہو یا توجہ کرتے ہو۔ وما علیک اللہ یزکی، حالانکہ اگر وہ نہ سنورے تو تم پر کوئی الزام نہیں۔ یعنی کافر اگر ایمان نہ لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نہیں پوچھا جائے گا، آپ نے بتا دیا۔ اور جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا، اب یہاں ایک بڑا عجیب لفظ ہے، اگر آپ کی توجہ ہو تو میں اس کی وضاحت کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالی فرما رہے ہیں وہ نہ سنورے، کفار کی طرف اشارہ ہے، تو آپ پر تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے ان کے، دیکھو جی ہدایت لکھی ہے ان کے حصے میں تو مل جائے گی، نہیں تو آپ نے بتا دینا ہے یہ کافی ہے۔ یہ ایک تبلیغ کا انداز ہے۔ ہم لوگوں کو اصل میں تبلیغ کا جو صحیح معنوں میں انداز ہے اس کا پتہ نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے ہم بہت ساری کمزوریاں دیکھتے ہیں۔ یعنی ہم جو مسلمان ہیں ان کی اصلاح کی بجائے کافروں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ جلدی جلدی مسلمان ہو جائیں۔ کوشش کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن ہم کافروں کی پھر نقل اتارنا شروع کر دیتے ہیں، یہود و نصارہ میں مکس ہو جاتے ہیں کہ جناب یہ مسلمان ہو جائے گا۔ یہ جو مکس ہونا ہے یہ غلط ہے۔ مجھے بعض جگہ سے یہ پوری مصدقہ رپورٹیں ملی ہیں کہ بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، شرفاء لوگ ہیں، محرم میں وہ ماتم کرتے ہیں ان کے ساتھ مل کر تاکہ یہ ایماندار ہو جائے۔ یہ غلط ہے، وضاحت کر دی نا میں نے۔ کوئی یہود و نصارہ کے ساتھ شراب پیے کہ نہیں جی نہیں میں تو ان کو دعوت دینے گیا تھا، یہ صحیح ہو جائے، یہ غلط ہے۔ ان کے ساتھ سور کا گوشت کھانا شروع کر دے، یہ غلط ہے۔ ان کی نکالی شروع کر دے لباس میں، باقی معاملات میں، تو یہ غلط ہے۔ دعوت دینا اور ہے، دعوت دینے کے بہانے ان میں بالکل مل جانا اور اپنے راز تک ان کو دے دینا، یہ غلط ہے۔ یہ جی میرے ہاتھ میں جو ہے یہ معارف القرآن ہے، جلد نمبر 8 ہے، مفتی اعظم مفتی پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر ہے، جو ہمارے پاکستان کے موجودہ باضابطہ مفتی اعظم پاکستان ہیں حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب۔ یہ ان کے والد گرامی تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے لکھا ہے، اس میں ان علماء کے لیے ایک اہم ہدایت ہے
جو غیر مسلموں کے شبہات کے ازالے اور ان کو اسلام سے مانوس کرنے کی خاطر بعض ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جس سے عام مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات یا شکایات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب ذرا دیکھ لیجیے، کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھنا، کسی شی میل کے ساتھ بیٹھنا، کسی عورت کے ساتھ بیٹھنا اور علیحدگی میں کہے جی میں تبلیغ کر رہا ہوں، یہ غلط ہے، باقی جو مسلمان ہیں ان میں شک و شبہات پیدا ہوں گے کہ مولوی صاحب یہ کیا کر رہے ہیں۔ کوئی ایسا کام جس سے شکوک و شبہات پیدا ہو جائے وہ نہیں کرنا۔ اگر کوئی کہے کہ میں شراب خانے میں بیٹھا تھا تبلیغ کر رہا تھا، یہ غلط ہے۔ ایسی جگہ پر بھی تبلیغ نہیں کرنی جو متنازع فی ہو، مشکوک جگہ ہو، یہ ذہن میں رہے۔ بہت ساری باتوں کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ اب مثال کے طور پر کوئی گھاس اٹھائے جا رہا ہے اور وہ تھکا ہوا ہے، وزن زیادہ ہے کوئی چیز وزن والی، اور کوئی کہ بھائی دوستو بزرگو ذرا میرے 2 منٹ بات سن لو، تو اس دور میں تو وہ گھاس یا وزن والی چیز اس کے اوپر ہی گرا دے گا نا۔ یہ تبلیغ کے موقع نہیں ہے۔ تبلیغ کرنے سے انکار نہیں، مواقع ضروری ہیں۔